اونٹ جو ہے نا جی، یہ ان کے بھی کئی قسمیں ہیں، اور عرب جو ہے خاص طور پہ یہ اونٹوں کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اونٹ کی مثال دی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ وجہ کیا تھی کہ اونٹ کو مکے والے سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی عرب کے دو آدمی سفر پہ جا رہے تھے، تو ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہ جیسے دیہاتوں میں راستے ہوتے ہیں نا جی، کھیت ہیں اور کھیتوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جا رہے تھے، تو ایک بھائی نے کہا اس سے ابھی ایک اونٹ گزرا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صرف لنگڑا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ کانا ہے، آنکھ بھی اس کی ایک ہے۔ پھر پہلے نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ وہ مالک شاید کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا گھاس کاٹ رہا تھا، اس نے سنا تو وہ بھاگ کے آ گیا اور نے کہا وہ اونٹ میرا ہے، ٹھیک بات ہے کہ وہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، تم لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں میرا اونٹ، تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ہم جانتے ہیں اونٹوں کو، یہ دیکھو اس کا پاؤں ایک صحیح پڑتا ہے ایک غلط پڑتا ہے، اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے، پاؤں برابر نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک طرف کا گھاس اس نے کھایا ہے، دوسری طرف کے گھاس کو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھ ایک ہے، دوسری طرف گھاس اس کو نظر ہی نہیں آتا بدبخت کو۔ اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خارش کا کہہ رہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ درخت کھڑا ہے، اس پر اس کی کھال لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خارش کرتا رہا ہے، تو اس کے کھال کے ٹکڑے جو تھے نا اس درخت کو لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل واقعی میرا اونٹ ہے، اور آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔